السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، کل پروگرام میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی اسکولز کے حوالے سے، خاص طور پہ جو مسائل ہیں ابھی اسکولز کو کس طرح کھولا جائے گا مرحلہ وار، اس حوالے سے بہت سارے سوالات موصول ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ پھر آپ کے بیماریوں کے حوالے سے بھی گفتگو رہی۔ تو گزارش ہے کہ بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کو موقع دیا جائے۔ صحت کے حوالے سے خاص طور پہ کل گفتگو ہو رہی تھی، آج بھی ہمارے اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، اور ان سے آپ کی بیماریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو رہتی ہے۔ ہر جمعرات کے دن ہمارے ساتھ خصوصی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں جناب سید علی نصر عسکری، حکیم عسکری صاحب، اور کسی تعارف کے اب محتاج نہیں ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، بڑے صغیر میں بڑی خدمات آپ کی فیملی کی رہی ہیں، خاص طور پر آپ کے والد، آپ کے دادا وغیرہ شعبہ طب میں بڑے طویل عرصے تک جو ہے وہ منسلک رہے ہیں۔ آپ کے خود ماشاءاللہ حکیم عسکری صاحب ملک سے باہر آپ کی بڑی خدمات رہی ہیں، امریکہ میں بڑی دیر تک مقیم رہے، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ پاکستان میں اس وقت جو ہیں وہ خصوصی مالج ہیں نواب جوناگڑھ گڑھ کے، اور اس کے علاوہ اور ریسرچ کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں، طب کے شعبے میں خاص طور پہ بڑی آپ کی تحقیق ہے، نیوکلیئر میڈیسن کے حوالے سے اور دیگر شعبہ جات میں بڑی گہری ریسرچ آپ کی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر آج اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عسکری صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ سر بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جن موضوعات پر اب تک گفتگو ہوئی ہے، خاص طور پہ جو گردے کے امراض کے حوالے سے جو وہ تھا پروگرام ہمارا لاسٹ ویک میں، بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی اور بہت ساری چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا، لوگوں کو یقیناً سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ کس طرح ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، آج کا جو موضوع ہے میں چاہوں گا پہلے اس کی طرف تھوڑا سا آنے سے پہلے تھوڑا ابتدائیہ ذرا پتہ چل جائے تو دیکھنے والے، جو میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ جو پہلی دفعہ شو دیکھ رہے ہیں یا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا آپ کا تعارف بھی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا ابتدا میں جو ریسرچ وغیرہ کے حوالے سے آپ کا جو کام رہا ہے، دیکھنے والوں کو ذرا پتہ چلے کہ کتنی ماشاءاللہ اس کے اوپر ریسرچ آپ کی رہی ہے میڈیسنس کے اوپر۔ جی ہاں، یہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا جی جی ضرور سے کہ میرے پردادا مسیح الہند، ان کا ٹائٹل تھا، جی خطاب تھا، جی جی، اور وہ ہندوستان، مسیح الہند کا مطلب ہے ہندوستان کا مسیحا۔ یس یس، ان کا نام تھا حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی۔ جی جی، اور آپ نے اس دور میں علم و حکمت کے حوالے سے بڑا نام کمایا۔ حکیم اجمل خان شفاء الملک کے استاد تھے، بہت بڑا نام۔ اور اسی طرح انگلینڈ میں بکنگم پیلس میں آپ کو دعوت ملی، جی، ملکہ وکٹوریہ اس زمانے کی جو ملکہ تھیں برطانیہ کی، انہوں نے دعوت دی انہیں، اور آپ نے وہاں جا کر ملکہ وکٹوریہ کا علاج بھی کیا، اور شاہی خاندان کے بہت سارے، جارج ہشتم کا بھی علاج کیا، ان کے والد کا، اور وہاں پر کافی عرصہ پھر مقیم بھی رہے، اور ہندوستان کے حکماں بڑے مشہور تھے اس دور میں، اور خاص طور پہ دہلی کے حکیم۔ بالکل ٹھیک۔ میرے دادا، ان کا خطاب تھا حاذق الہند، حاذق الہند یعنی اسکالر آف انڈیا، اسکالر آف انڈیا، یس۔ تو ان کا نام حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی۔ آپ حکیم اجمل خان کے شاگرد تھے۔ اچھا اچھا اچھا، دادا استاد تھے، دادا استاد تھے، نہیں پردادا استاد، پردادا اور دادا ان کے شاگرد تھے، حکیم اجمل خان شفاء الملک کے۔ اور آپ 7 ریاستوں کے مالج تھے ماشاءاللہ، جس میں حیدرآباد دکن، مالیر کوٹلا رامپور اسٹیٹ، لوہارو اسٹیٹ، خیرپور میرس، ہمارے سندھ کی جو خیرپور ہے میرس، اس کے بھی شاہی طبیب تھے۔ اسی طریقے سے 7 ریاستوں کے مالج تھے، شاہی طبیب تھے۔ اور میرے والد حکیم سید ظفر عسکری، آپ کا خطاب تھا طبیب الاثر، یعنی عہد حاضر کے طبیب۔ تو آپ شہنشاہ ایران کے مالج رہے، جو ایران کے بادشاہ تھے رضا شاہ پہلوی۔ اسی طرح افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ کے مالج رہے، اردن کے شاہ حسین، جو اردن کے بادشاہ تھے، ان کے شاہ حسین کے مالج رہے۔ اور میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری، میں نے پروفیسر کی حیثیت سے 7 یونیورسٹیز میں ایجوکیٹ کیا ہے، امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی، اسٹاکٹن یونیورسٹی، یونیورسل لائف یونیورسٹی، اس طریقے سے 7 یونیورسٹیز کا میں پروفیسر رہا۔ مجھے ٹائٹل بھی تھا پروفیسر آف 7 یونیورسٹیز کا ٹائٹل ملا۔ وہاں میری مختلف سبجیکٹ پہ، ہولسٹک میڈیسن، نیوکلیئر میڈیسن،
نیچراپیتھی اور اسی طرح ریلیجس سائنسز پہ میرے سبجیکٹس پہ بارڈ لیکچر چلتے تھے، اور مذاہب عالم پہ میری باقاعدہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور اس طرح ہربل سائنسز پہ میں نے پی ایچ ڈی کیا، این ایم ڈی کیا ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن، ایم ڈی کیا، ایم ڈی ان ہربل سائنسز میں، جہاں یہاں پر ایم بی بی ایس ہوتا ہے اور وہاں پر ایم ڈی ہوتا ہے، ایم ڈی سپر ڈگری ہے ایم بی بی ایس سے۔ تو میں نے ہومیوپیتھی بھی کوالیفائی کیا، ایکوپنچر پہ بھی میری رہا، ایکسپرٹ رہا، تو اس یوں ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے بھی میں وہاں رہا، اور پھر میں نے وہاں پریکٹس بھی 1 عرصے تک پریکٹس کی، 19-20 سال جو ہے وہاں میرے گزرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی علم و حکمت میں طب کا ایک شاگرد کی حیثیت سے ہوں، ابھی میں سیکھ رہا ہوں بہت ساری۔ یہ پروڈکٹ جتنی پڑی ہیں یہ ہماری 11 پشتوں کی 11 نسلوں کی جو حکمت کے حوالے سے تعلق رہا ہے، اس ریسرچ میں میں نے ان پروڈکٹ کو لانچ کیا، اور یہ اس وقت سپر میڈیسنز ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ طب کے میدان میں ایک بڑی اعلیٰ اپنی نگرانی میں تیار ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کو بازار سے نہیں بنوایا جاتا۔ بالکل کنگ آف ہربس کے ہیں، ان سے میں نے پروڈکٹ کو تیار کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کو آپ شامل کریں گے۔ آپ سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا، نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں براہ راست شریک ہو سکتے ہیں، اور آپ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ خاص طور پر جو خواتین کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہوگا۔ خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کیونکہ لا علم ہے خواتین، ان کو علم نہیں ہوتا کہ اس کا ایکچولی مسئلہ ہے کیا، پرابلم کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اوبیسٹی یا موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نہیں سمجھ میں آتا۔ بہت ساری خواتین ڈائٹ کرتی ہیں، بڑے کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، بالکل فاقہ جو ہے وہ کر لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وزن کم نہیں ہو رہا، اور دیگر اور مسائل جو ہیں اس کا سامنا ہوتا ہے۔ تو انیشلی اگر بات کریں، اس سے اگر اسٹارٹ کریں، تو پہلے تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑا ہو جائے کہ یہ ایکچولی ہو کیوں رہا ہے، یہ سمجھانا ضروری ہے۔ جی ہاں، اصل میں موٹاپا، اوبیسٹی وغیرہ ان کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا گمبھیر سا ہے، اس کو سمجھ لیا جائے تو بڑی جلدی یہ سالو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں، مثلا یہ ہے کہ ہارمونل سسٹم کی خرابی، بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں، کبھی آئے گئے کبھی نہیں آیا، کیا بلاک ہو گئے۔ ہارمونس کا مطلب یہ ناظرین سمجھ لیے، کیونکہ ہمارے 80% لوگ جو ہیں وہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام کی خرابی، ایام کی خرابی جو ہے وہ بعض بچیوں میں ابتدائی سن بلوغت میں پیش آتی ہیں، کہ جب انہیں اویئرنیس نہیں ہوتی، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس دوران میں انہیں کیا احتیاطی تدابیر رکھنی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اندرونی طور پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، اور ان کو اس میں دوران میں جو پرہیز کرنا ہے وہ ٹھنڈا پانی ہوا یا ایسی اشیاء کا استعمال جسے ہم کہیں گے کہ وہ ممنوع ہیں اس دوران میں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہنوں کو، ماؤں کو، سہیلیوں کو، ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، جتنی ہیں موجود بڑی بوڑھیاں، ان کو سن بلوغت کے دوران میں بچیوں کو خاص طور پر وہ ان کو اویئر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس دوران میں انہیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ شرم و حیا کے پردوں سے یہ باہر بات بہت زیادہ، کہ جب شادی ہو جاتی ہے جی اس کے بعد یہ پرابلمز بہت زیادہ وہ سامنے آتی ہیں، کیونکہ بے اولادی کا شکار ہو جاتی ہیں بچیاں، وزن بڑھ جاتا ہے، رنگ کالا ہو جاتا ہے، چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اندرونی نظام ہضم کی خرابی، قبض، لیکوریا وغیرہ، یہ تمام کیفیت پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت آنے والی نسل کی ایک افزائش کا ایک وہ ہے، رحم کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مادر میں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جہاں بچہ پل رہا ہوتا ہے، اگر وہ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے تو اولاد سے افزائش نسل سے محروم ہو جاتا ہے، بے اولادی ہو جاتی ہے، پھر بڑی اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں فیملیز کے اندر، بڑے اس کی وجہ سے۔ تو اس انفرٹیلٹی کا علاج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، بہت سارے